بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون لا یستطیعون نصرہم وہم لہم جند محضرون، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ جو کر کر کی آواز آتی تھی نا، اب نہیں آ رہی۔ برابر۔ بلکہ شیئر کر دیجیے، لائیو دیکھیں گے لوگ یہاں پر۔ یہ آپ کے میں تو موبائل نہیں ہے نا، کر دیتا ہوں۔ چونکہ آج کا درس بڑے دل سے ہے الحمدللہ رب العالمین۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ درگلو توق غلامی شہ اشرف دارم، یا حبیبی بطفیل شہ سمنا مدد، ترحم یا رسول اللہ، ترحم یا رسول اللہ، ترحم یا رحمت للعالمین۔ قلب القرآن کا درس بشکل تفسیر جیلانی ہم سب فیض یاب ہو رہے ہیں۔ درمیان میں رمضان اور کچھ عارض کی وجہ سے ذکر میں تو تھے، تذکرے نہیں ہو رہے تھے۔ اللہ پاک ہم سب کو پھر یہ سعادت نصیب فرمائی ہے۔ خدا اس سعادت کی برکتوں سے ہم سب کو ہر طرح کی پریشانیوں سے دور فرمائے، محفوظ فرمائے، اور گھر بار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے۔ بغیر تمہید کے تفسیر جیلانی سورہ یاسین کی آیت نمبر 73، تفسیر جیلانی کا 6واں اور 5واں، یعنی چونکہ کل 6 جلد ہیں تو 6واں اور 5واں ہو چکا ہے، یہ 4تھی جلد ہے۔ درس جاری ہے اور 3 جلدیں اور ہیں۔ خدا کرے غوث پاک یہ ہم سب سے کام لے لیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اپنے دل کی بات کہنا یہ تو 2 مہینے سے کہہ رہے ہیں ہم غوث پاک کی بات آج کہتے ہیں جو اللہ کے کلام سے ریلیٹڈ ہے۔ اللہ سبحانہ اس علی کی اولاد کی صدق و طفیل میں ہم سب کو خوشحالی نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 74 اور 75 تلاوت کی میں نے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، چونکہ اسی آیت کے ذریعے سے من دون اللہ پر میں نے بحث کیا تھا، جو کنڈے کی نیاز کی آ گئی تھی شاید، ہے نا؟ وہ 22 تو اس پر بحث کر دی تھی۔ گویا اس کی تفسیر جو ہے ریئل میں تفسیر جیلانی نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں نے آج وہ تفسیر جیلانی کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ غوث پاک کہتے ہیں، پہلے ترجمہ سنیں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ۔ یہ دیکھیے غوث پاک کے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ ویسے آج کلائمیٹ کو اسی کی ضرورت ہے الحمدللہ۔ اب تو غوث کا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، اب بولیں گے لگا بھی رہے ہیں غوث پاک، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ ہم سب کی زندگیوں کو معطر فرمائے، آل اولاد کی حفاظت فرمائے۔
اللہ کی شان، سبحان اللہ، بڑی اہم بات آ گئی ہے. دیکھیے گا، اللہ ہی ناراض ہے نا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو راضی کرنے کے لیے اس کی شان بیان کر دو. ویسے اللہ تو شان والا ہے ہی. دیکھیے اللہ کی شان، پہلے دیکھیے کفار نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا. کفار نے غیر اللہ کو معبود بنا لیا، اور ایسے غیر اللہ کو، جبکہ اس اللہ کو بنانا تھا جو واحد ہے، احد ہے، صمد ہے. باپ رے باپ. دیکھیے صرف ایمان نے ہمیں بچایا ہے. اعمال سے تو عذاب آئے ہیں، اعمال کی بنیاد اور کردار کی بنیاد پر تو عذاب آیا ہے، بچایا ہے ہمیں صرف ایمان نے. تو اللہ کہ اس مقرب ولی سلطان اولیاء کہتے ہیں کہ اس اللہ کے غیر کو اس نے معبود بنایا جو اللہ واحد ہے، احد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے. یہ نیاز مند کو بنا رہے ہیں معبود، بے نیاز کو چھوڑ کر. اور چوتھی صفت فرما رہے المستقل بالالوہیت، جو مستقل ہے معبود ہونے میں، وہ معبود ہونے میں وہ مستقل ہے. مستقل ڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ ہم طاق پر رکھے جائیں گے تو عبادت ہوگی، کہیں پر رکھے جائیں گے تو عبادت ہوگی، نہیں. بنائے جائیں گے تو عبادت ہوگی، نہیں. والربوبیت، یہ ہے اصل. اور رب ہونے میں بھی مستقل ہے. اے سبحان اللہ. رب ہونے کا مطلب سمجھ رہے؟ پالنے میں مستقل ہے. ہم مربوب ہیں، وہ رب ہے. سارے جہان کا وہ رب ہے، اور اس میں وہ مستقل ہے. ہم تو کما کر اپنی اولاد کو پالتے ہیں، ہم تو محنت و کسب کے ذریعے سے پالتے ہیں. وہ مستقل ہے، محتاج نہیں. اور اس ایسے رب کے، ایسے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیا ان لوگوں نے. وَسَمَّوْهُمْ آلِهَةً، اور ان لوگوں نے اس کو معبود بنا دیا. مستحقۃ للعبادت، عبادت کا حقدار بنا دیا. والرجوع فی المہمات، اور اہم اور ڈیفیکلٹ پریشانی کے وقت اس کی طرف لوٹے. پوائنٹ ہے. دیکھیے غوث پاک کی کرامت ہے کہ نہیں بتائیے آج کی اس درس میں. آج کے وکشف الملمات، اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اس کی طرف گئے جو خود مجھ سے تکلیف دور کرنے کے بارے میں صبح و شام دعا گو ہے. اور کیوں گئے؟ لعلہم ینصرون، اس امید پر گئے کہ ان کے صدقے میں اللہ کا عذاب ٹل جائے گا. دیکھیے گا غوث پاک نے کیا کہا؟ غیر اللہ کے پاس جانے سے عذاب ٹلنے کا عقیدہ یہ کفار و مشرکین کا ہے. یہیں سے عقیدہ ملا کہ اولیاء اللہ کے پاس یا محبوبان اللہ کے پاس جانے سے یقیناً عذاب ٹلتا ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اس کی جملے سنیے تو مزہ آئے گا. لعلہم ینصرون بہم وبشفاعتہم عن بأس اللہ وبطشہ. یعنی یہ کفار و مشرکین ان غیر اللہ کے وسیلے سے اور ان کو سفارش بنا کر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہ رہے تھے اور اس کی گرفت سے بچنا چاہ رہے تھے. مع انہم لکونہم جمادات، جبکہ یہ سب بے حس بے جان ہے، نہ بول سکتے نہ کر سکتے. ہاں لا یستطیعون نصرہم، آیت نمبر 75. سنو، یہ لوگ اپنے عابدوں کی عبادت کرنے، اپنے عابدوں کی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. کون لوگ؟ یہ معبودان باطل اپنے عابدوں کی مدد کی قدرت. مطلب وہ ہوا کہ معبود حق کے عابدین کی مدد کی قدرت نبیوں کے پاس بھی ہے، ولیوں کے پاس بھی. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ. غوث پاک کا جملہ سنیے بھائی صاحب ہے. نصر عابدیہم، عابدی عابد سے، عابد مانے عبادت کرنے والے. یعنی یہ لوگ، یہ جمادات، یہ معبودان باطل
اپنے عابدوں کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. کیوں؟ وہم ای العابدون لہم للمعبودین جند محضرون. ڈکلیئر کر دے رہا اللہ تعالیٰ آیت نمبر 75 میں کہ سنو، یہ عابد اور معبود دونوں کو لشکر کی طرح حاضر کروں گا، جھنڈ کے جھنڈ حاضر کروں گا. دونوں آؤ، دونوں آؤ، عابد معبود دونوں آؤ. حافظون لہم مزینون ایہم بانواع التزینات، سب مل کر کے آؤ. اب سب ایک دوسرے کو ملامت کریں گے، وہ لوگ سب ایک دوسرے کو ملامت کریں. آگے دیکھیے آیت نمبر 75 کے بعد وبالجملہ ہم منسلخون عن مقتضى العقل بعبادتهم ایاہم واتخاذهم اولیاء شفاعہ وتسمیتهم آلہۃ دون اللہ. حاصل کلام وہ لوگ عقل کے تقاضے سے پیدل ہیں. وہ سے بات کہہ رہے ہیں عبادت کرنے والے عقل کے تقاضے. عقل کیا کہتا ہے کہ آپ جس کو رسپیکٹ دے رہے ہو اس سمجھ میں بھی آنا نا کہ یہ رسپیکٹ کے لائق ہے. اگرچہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک پتھر کی طاقت ہم سے زیادہ ہے لیکن ہم اس کو رسپیکٹ کیوں دیں گے؟ لات مارتے ہیں، صحیح ہے. خیر، تو وہی کہہ رہے ہیں غوث پاک دیکھیے بڑی اہم بات کہہ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کو ماننے والے اور پوجنے والے عقل مند ہیں، کیونکہ یہ کیا عقل مند ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل کے تقاضے سے یہ پیدل ہیں. کون؟ معبودان باطل کو پوجنے والے. اور معبودان باطل کو شفیع بنانے والے بھی عقل سے پیدل ہیں. معلوم ہوا اولیاء اللہ کو شفیع ماننے والے عقل مند ہیں. سبحان اللہ. واہ واہ، ہمیں بیوقوف نہ کہا جائے، کیونکہ ہمیں سب سے بڑے قرآن نے عقل مند کہا ہے. کیوں؟ ہم اللہ کو، اولیاء اللہ کو، محبوبان الہ کو مانتے. سبحان اللہ. خیر، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی آیت میں بڑی اہم آیت ہے، 76 کی بڑی اہم آیت ہے. بعد ما سمعت یا اکمل الرسل. بہت دن سے کان ترس گیا تھا یہ جملہ سننے کے لیے. اکمل رسول، کیونکہ آج کامل کی بھی ضرورت نہ کام آ رہی ہے، اکمل کی کام آئے گی. سب کامل بھی کھڑے ہیں. ارے وہ تو ہم میدان محشر میں بھی دیکھیں گے، حضرت آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کامل ہیں، لیکن وہاں تو اکمل کی ضرورت ہے. غوث پاک پہلے سے ٹرینڈ کر رہے ہیں ہم کو، دیکھ لو. یا اکمل الرسل حالہم وحال معبوداتہم. میرے آقا اے اکمل رسول، جب آپ نے ان کی حالت اور ان کے معبودان باطل دونوں کی حالت سن لی تو یہ لوگ جو آپ کو شاعر کبھی کہہ رہے ہیں یا کبھی مجنوں کہہ رہے ہیں، یہ سب جو آپ کی کبھی آپ جو بات کہہ رہے ہیں ان باتوں کو اگلوں کی کہانی کہہ دے رہے ہیں، اور مطلب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دکان چلانے والا، اس طرح کی جو باتیں کہہ رہے ہیں، آپ ٹینشن نہ لیجیے. اللہ کے کلام کے تقاضے کی تفہیم دیکھیے غوث پاک کس طرح کر رہے ہیں. آگے کی آیت، یہ غوث کا جملہ تھا، آگے کی آیت سن فلا يحزنك قولهم. تو میرے حبیب اکمل رسول، آپ ان کے قول سے غمگین نہ ہوئیے. ترجمہ یہ ہوا، کیا کہتے تھے وہ لوگ؟ بأنك شاعر او مجنون. کبھی کہتے تھے کہ آپ شاعر ہو، یہ اچھے اچھے جملے تو تخیلات کی باتیں، یا مجنون، عقل نہیں، معاذ اللہ. بأنك لكتابك شعرا. اور کبھی کبھی یہ کہتے تھے نہیں، آپ لکھ کر کے شعر لکھ کر کے بتا رہے ہیں. ومن اساطیر الاولین، اور یہ اگلوں کی کہانی ہے. وبأنك کاذب، آپ جھوٹے ہو فی دعوی رسالت والنبوہ، رسالت اور نبوت کے دعوے میں. اچھا، وبأن اخبارک بالبعث زور باطل، اور یہ بھی کہتے ہیں وہ لوگ کہ آپ جو باس بعد الموت کی خبر دے رہے ہیں یہ سب جھوٹی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ سب جھوٹی ہے. خیر، نمبر لگنا شروع ہو گیا ہے، دیکھ رہے ہیں نا آپ، نمبر لگنا شروع ہو گیا ہے. میرا اللہ، توحید کا دامن ہم سب تھامے رہیں، اور تھامے ہوئے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ ہم پیدا ہی ہوتے ہیں مرنے کے لیے. آپ قرآن پاک میں پڑھے ہوں گے الذی خلق الموت، پہلے ہے بعد میں حیات ہے. کس کو بتایا جا رہا ہے؟ جو زندہ ہے کہ تیرا خالق وہ ہے جو موت کو پیدا کیا ہے. تو زندہ کو موت کا درس دینے والا مولا کیا ذہن دینا چاہ رہا ہے کہ موت یقینی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت ہے، ہماری موت کو بھی ذائقہ بتا دیا ہے، کیا کہنا. خیر، تو اے میرے حبیب، آپ لا يحزنک قولہم، ان کی بات سے غمگین نہ ہوئیے. اور ہم نے 2 سے 3 مہینہ جو بھی ہو رہا صرف یہی ذہن دیا ہے کہ ہم اللہ سے راضی ہیں،
اللہ ہم سے بس راضی ہو جائے. ہم تو ہر حال میں اللہ کے احکام، فرامین، اقوال سب سے راضی ہیں، بس اللہ ہم سے راضی ہو جائے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ 1 مہینے کی بات، وہاں تو شیب ابی طالب کا مسئلہ آپ دیکھو، مصطفیٰ جان رحمت کی راہوں میں کوڑے کرکٹ ڈالنے کے معاملات کو دیکھو، جو سید الانبیاء ہے، جن کے لیے فرشتے تک آج آ گئے کہ ان کو کچل ڈالا جائے، لیکن پھر بھی ان ملمات اور مہمات اہم گھڑیوں میں مصطفیٰ جان رحمت نے دعائیں کی ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. تو ہمیں سبق مل چکی ہے، اب سیکھ کو عملی طور پر لانے کی ضرورت ہے، اور اسی لانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یقیناً ہم سب لوگوں سے، خصوصاً مسلمانوں سے اور عموماً ساری انسانیت سے ان بلاؤں کو ٹالے گا انشاءاللہ. اللہ سبحانہ نے سورہ الانفال میں آیت نمبر 33 میں بھی اس کا ذکر فرمایا، اس طرح تم میرے حبیب کا ذکر کرو، میں تجھے جنرلی عذاب نہیں دوں گا، ایک ایک کو مارتا ہوں اس لیے تاکہ سب سدھر جاؤ، سب کو نہیں ماروں گا. یہ دیکھیے، ایک ایک کو اجتماعی عذاب نہیں دوں گا، یہ وعدہ ہے. اور ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا بلیو کہتا ہے کہ ہم پریکٹیکلی دنیا میں عمل کے باب میں تو رہ سکتے ہیں، ایمان کے باب میں نہیں. ایمان کے باب میں صرف بلیو کریں گے. کچھ لوگوں نے جو اعتراض کیا نا، کہاں ہے تمہارے یہ، کہاں ہے تمہارے وہ، کچھ مت کہیے، کیونکہ ہم تو امتی محض ہیں. ہمارا مقام تو ایک ادنا ولی کے برابر بھی نہیں ہے. کہاں صالح، کہاں شہید، کہاں صدیق، پھر کہاں نبی، پھر کہاں نبیوں کے نبی، پھر کہاں سب سے آخری نبی. جب ان کو اتنی تکلیف، ہماری تکلیف کو مت للکار کہ ہماری تکلیف سے رب مطلب عذاب ڈال رہا. نہیں، مصطفیٰ جان رحمت پر بھی تو تکلیف ہوئی، تو کیا کہیں گے وہاں؟ نہیں، کبھی کبھی تکلیف، کبھی کا ہمیشہ تکلیف نعمت کی شکل میں آئی ہے. میں یقین سے کہوں گا کہ یہ 2 مہینہ جو عبادتیں کی ہیں مسلمانوں نے، کبھی مسجدوں میں اتنی اچھی عبادتیں نہیں ہوتی. رمضان جو گزرے ہیں، روزے جو گزرے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کبھی ایسے نہیں گزرتے. تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ان مع العسر یسرا، اللہ پاک نے کہا ہے نا کہ ہر تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. بعد بھی نہیں کہا، ساتھ آسانی ہے. آج ہمارے جملے لے کر لوگ بول رہے ہیں اس کے ساتھ تم کو جینا پڑے گا. ارے وہ میرے مولا نے پہلے ہی کہہ دیا. ہاں، تکلیف کے ساتھ آسانی ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ. خیر، اللہ سبحانہ ہم سب کی مدد فرما. آگے دیکھیے، انا نعلم، میرے حبیب آپ ان کی باتوں سے غمگین مت ہوئیے، غمزدہ مت ہوئیے. خدا کی قسم میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ نبی کے لیے نہیں، نبی کے واسطے سے نبی کے غلاموں کے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو تو کبھی کرے گا ہی نہیں غمزدہ. وہ تو دکھانا چاہتا کہ اتنا پیار کرنے کے باوجود میں اپنے حبیب کو تھوڑی تھوڑی تکلیف دے رہا ہوں تاکہ تم سیکھو تمہاری حیثیت کیا ہے. تمہارا اتنا پاور بھی نہیں ہے میری بارگاہ میں. سبحان اللہ. ہم سب کو وہ بوجھ دے جس کی ہم طاقت رکھیں، صبر کی توفیق نصیب فرمائے. انا نعلم، میرے حبیب ہم علم حضوری کی بنیاد پر جانتے ہیں، ما یسرون، وہ لوگ جو چھپا رہے. واقعی جس سچویشن میں ہم لوگ بولتے ہیں نا، یہ سب ایک دم لگتا ہے کہ واقعی پریکٹیکل ہے. قرآن پاک سب سے اہم معجزہ اس کا یہ ہے کہ یہ وقت کی ضرورت کو پیش کرتا ہے. دیکھیے، جو کفار چھپا رہے اپنے دل میں، آج ہے نا نام لے کر کے جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، آج جیلوں میں کس طرح سے ڈالا جا رہا، دیکھ رہے ہیں. خیر، زندگیاں تنگ ہو رہی ہیں. تو اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں ما یسرون. کمال ہے اللہ، جب تو جانتا ہے تو یہ کیوں بول رہا ہے؟ جس کو جانتا ہے دے سزا. لیکن نبی کو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے ہیں؟ اچھا، نبی بھی نہیں بول رہے ہیں یہ بات جو ہم ابھی بولے کہ جب جانتا ہے تو میرے کو کیوں کہہ رہا، میں تو تیرا محبوب ہوں. لیکن نہیں، یہی چیزیں ہیں سمجھنے کی کہ توحید کا کانسیپٹ کیا ہے، رسالت کا تقاضا کیا ہے. توحید جب خاموش، رسالت جب خاموش، تو امتی کو تو چاہیے کہ بس توحید اور رسالت کا دامن تھامے رہے. یہ اسی کی بنیاد پر ہم مومن ہیں. ہے سبحان اللہ. خیر، تو مافی ضمائرہم، ان کے دلوں میں کیا ہے، من الکفر والانکار بتوحیدنا، میری توحید کا انکار، میرے تصرف فی الملک کا انکار، میرے تصرف فی الملکوت کا انکار، عالم مشاہدہ کا، عالم شہادہ کا بھی میں مالک، عالم غیب کا بھی میں مالک. یہ سب کا وہ انکار کر رہے ہیں. یہ چھپا کر کے وہ انکار کر رہے ہیں، وہ میں جانتا ہوں. اور یہ بول کر کے مصطفیٰ کو بھی جنوا دیے،
ہو گیا نا معلوم. جب نبی نے کہہ دیا کہ وہ یہ سب کا انکار کر رہے ہیں تو ہوگا, نبی تو جان گئے نا. وما یعلنون, اور وہ جو علانیہ فسق کر رہے ہیں, فجور کر رہے ہیں, والخروج عن مقتضى حدودنا, اور حدود الہیہ کے تقاضے سے الگ ہیں, یہ سب ظلماً وعدوانا, یہ سب ان کو اس لیے یہ سب کر رہے ہیں کہ ان کے پاس قلب عدل نہیں ہے, انصاف والا دل نہیں ہے, انصاف والی فکر نہیں ہے, ظلم اور عدوان ہے. فنجازیہم ام علی مقتضی علمنا بہم وباعمالہم, تو سنیے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم انہیں بدلہ دیں گے اپنے علم کے تقاضے کے مطابق. یہ دیکھیے آپ, یعنی زیادہ بھی نہیں, بہم ان کو بھی, وباعمالہم یا ان کی وجہ سے بھی, یعنی انکار کی وجہ سے بھی, اور یہ جو فسق و فجور یا اعمال کرے ان سب کا, یعنی عامل کو بھی سزا دیں گے اور اعمال کو بھی سزا دیں گے. ارے باپ رے, ایک نئی بات معلوم, اعمال کو بھی سزا دیں گے. اچھا, بخاری شریف کی ایک آخری حدیث ہے, بڑی اہم ہے, باب باندھا کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم میزان عمل کو رکھیں گے, میزان عمل کو تولا جائے, تو خود تولنے کی بات ہے, اب اس کو کیا تولا جائے گا؟ تو اس کا جواب جانتے ہیں ہمارے استاذ جو پڑھانے والے دیے, اور ہم لوگوں نے بھی بچوں کو یہ بتایا کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو آپ کا عمل ترازو میں رکھ دے گا, تولنے پر بھی قادر ہے. یہ کون سی بڑی بات ہے؟ آپ کا سینس کہہ رہا ہے چیوٹی کو کیسے وہ زندہ رکھتا, بتائیے تو صحیح. آپ کو کہنا پڑے گا وہ اللہ قادر ہے. ہم سے زیادہ عمر دے دیتا, اللہ قادر ہے. تو ایسے ہی ہمارے اعمال کو بھی اللہ تعالیٰ تولے گا. یہاں پر غوث پاک نے ایک عقیدہ دیا کہ ہم ان کے اعمال کو بھی بدلہ دیں گے اور ان کو بھی بدلہ دیں گے. ارے باپ رے, اعمال کو بدلہ دینا یہی ہے. اعمال کا مطلب یہ کہ جتنا عمل ہوگا اسی کے حساب سے. کفر اگر توحید کا, اب جیسے توحید میں 100 آپشن ہے اور 50 کا انکار ہے, تو 50 کی جزا ملے گی, 50 کی سزا ملے گی. یہ کوئی صرف باس بعد الموت کا انکار کرتا, اگرچہ ایک کا بھی انکار کفر ہے, لیکن کفر کا لیول یہ ہے کہ جیسے ہو اللہ, مطلب 99 نام ہے, ان میں سے کسی نے ایک کا انکار کیا, تو اب وہ نہیں کہہ سکتا کہ 98 ہے نا, نہیں, ایک کی سزا ملے گی. اب 98 کی جزا نہیں ملے گی آپ کو, کیونکہ انکار کیا ہے آپ نے, اس کی سزا ملے گی, کیونکہ مطلق انکار کفر ہے. ہاں, یہ اور بات ہے کہ ایک کی سزا ملے گی, 98 کی سزا نہیں ملے گی. یہ دیکھیے عدل, دیکھیے خدا سبحان اللہ. وما یعلنون, ایک آیت اور سن. یہ کب تک ہے؟ یہ 8 بجے تک. اچھا, تک تو ایک آیت اور سن. اولم یر الانسان انا خلقناه من نطفہ اذا هو خصیم مبین. واہ, یہ بڑی اہم آیت ہے. اور اس سے پہلے غوث پاک 5 لائن میں فرما رہے, ثم لما بالغ الکفرہ والمنکرون المصرون فی انکار البعث وتکذیبہ, پھر جب کافروں نے, منکروں نے اور بعث بعد الموت کے انکار میں اصرار کرنے والوں نے, جھٹلانے والوں نے خوب شد و مد کیا, وجادلوا مع رسول اللہ علی وجہ العناد والمکابرہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی پر اتر آئے, حتی اتا ابی ابن خلف اتا بعزم بالغ. ارے باپ رے باپ, دیکھیے یہاں پر, یہاں تک کہ ابی ابن خلف, اس کو میرے آقا نے مارا ہے, دھیان دیجیے گا, بدر میں, رحمت للعالمین. ہے دنیا میں کوئی بھی ایسا عالم جو حضور کی رحمت للعالمینی کے خلاف یہ قصہ پیش کر سکے؟ تم عائشہ کی شادی کے بارے میں بولتے ہو یار, حضور ابھی بھی رحمت للعالمین ہے, اگرچہ ابی ابن خلف کو مار رہے ہیں. کیوں مار رہے ہیں؟ اگر نہیں مارتے تو اور ذلت کی موت ہوتی اس کی. یہ تو حضور نے عزت کی موت دی, بس ذرا سی کھرچ مارا. خیر, یہاں تک کہ ابی ابن خلف آیا, اتا بعزم بالن, کیا لے کر کے؟ ایک یہی انکار کر, جو باس بعد الموت کا انکار, یہ ایک مطلب وہ بولتے ہیں نا ایک دم بوسیدہ ہڈی, بوسیدہ ہڈی سمجھ رہے ہیں نا, ایک دم سکھی پکی, ہاں بوسیدہ قسم کی, یعنی جس سے گوشت سب ختم ہو جائے, سکھی. ہاں, وفتح عند النبی, اور اس ہڈی کو ٹکڑا ٹکڑا کیا. اور اس کے بعد دیکھیں, فقال متعجبا علی سبیل الانکار مستبعدا, اور اس نے تعجب کے طور پر, انکار کے طریقے پر, اور بالکل مطلب دور سمجھتے ہوئے, جیسے امپاسبل بول آج کے حساب سمجھتے ہوئے ایک جملہ کہا, ایزا متنا وکننا ترابا وعظاما,
کہ کیا ہم مر جائیں گے اور ہم جب اس طرح مٹی ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہم تو الحمدللہ کبھی نہیں بولتے، ہم تو یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دے دیا ہے کہ زمین نبیوں کے جسموں کو نہ کھانا، اور اس کے بعد اسی بیس پر جن کے سینے میں قرآن ہے نہیں کھائیں گے، شہید کے نہیں کھائیں گے، صدیق کے نہیں کھائیں گے، صحیح ہے نا؟ الحمدللہ. ہاں خیر، ہاں مطلب جتنے بھی محبت کی منزل پر فائز ہے، درود کی منزل پر فائز ہے، عشق کی منزل پر فائز ہے، الحمدللہ نہیں کھائیں گے. ہم مذمت کرتے ہیں، اچھی بات آ گئی. حضرت سیدنا عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ عادل اور راشد کی قبر کو رافضیوں نے، شیعوں نے مطلب توڑا ہے. اگر خبر سچی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. اللہ پاک ملک شام کے جو رافضیوں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خلیفہ عادل کہاں مطلب تابعی جلیل القدر، اللہ سبحانہ ہو ان کے صدقے میں سارے مقابر اسلام کی حفاظت فرمائے، شاعر اسلام کی حفاظت میں. یہ وہابی اور رافضی بڑے مطلب دہشت گرد ہوتے ہیں. 60,000 صحابہ کرام کی قبروں کو توڑا، پتہ نہیں. اللہ واقعی رب العالمین ہے حضور واقعی رحمت للعالمین. یہ اتنا ہونے کے بعد بھی ارے وہ تو ہم تو اسی وقت سمجھ گئے جب حضرت امیر حمزہ کا کلیجی چبایا پھر بھی کچھ نہیں ہوا. اچھا کمال یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں جو آپ جانتے ہیں اس سے کہیں زیادہ اللہ جانتا ہے اس کا رسول. جو کلیجی چبانے والے کو ایمان کی دولت مل گئی، حضرت وحشی بن گئے، بتائیں سبحان اللہ. خیر، تو اس نے وہ ہڈی لا کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہا کیا ہم جب مر جائیں گے اور اس طرح ہڈی ہو جائیں گے تو انا مخرجون مبعثون، اے محمد ہم یہ ہڈی سے نکالے جائیں گے. پھر ایسا مذاق کے طور پہ کہا یہ ہڈی ہے نا ایسی بن جائیں گے، پھر اس ہڈی پہ ہم بن جائیں گے ابی بن خلف سکن. نہیں، ہیہات لما توعدون، امپاسبل امپاسبل، جس کا تم وعدہ کر رہے ہو. رد اللہ سبحانہ لمن انکر قدرتہ علی البعث، غوث کہہ رہے ہیں جملہ. تو اللہ سبحانہ نے باس بعد الموت کے منکروں پر، خدا کی قدرت کے انکار کرنے والوں پر تماچا مارتے ہوئے رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولم یر الانسان، کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ کیا انسان نے نہیں دیکھا؟ اب انسان سے کیا منکر نے، ہماری قدرت کے انکار کرنے والوں نے نہیں دیکھا کہ جمادات کی طرف روح کے اعادے پر، جمادات مطلب تم کیا تھے؟ مٹی تھے نا جی، روح ڈالے تو جان آئے. کیا نہیں دیکھا؟ آگے دیکھیے، انسان نے نہیں دیکھا جو شعور پر پیدا کیا گیا، کوئی جانور نہیں، شعور تھا اس کے پاس، سمجھ میں نہیں آیا اس کو کہ انا خلقناہ من نطفہ. اسی کو بولتے ہیں عظمت جتنی بھی مل جائے اس کا شکریہ ادا کیجیے اللہ کا. اگر اترائیں گے تو ایسوں کے لیے جملے ہیں. حقیقت بتا، کیا نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے پہلے ہی راؤنڈ میں من نطفہ، اور نطفہ کی تعریف میرے غوث کہہ رہے ہیں مہینتن وہی ارزل من التراب، گھٹیا مٹی. گھٹیا مٹی ایک دم کچرے والی مٹی جس کو بولتے ہیں، ہے نہیں، کیچڑ سے، واو یہی جملہ ٹھیک، کیچڑ سے پیدا کیا. فیضا ہوا، تو آج کے دن جبکہ میں نے اسے اچھا پچھا بنایا تھا، عقل و رشد میں کامل بنایا تھا، خصیم مبین، وہ لڑ پڑا. مجادل زعیم ظاہر المرا والمجادلہ معنا، ہم پیدا اس کو نہیں کیے تھے تو کچھ نہیں کر رہا تھا، پیدا کرنے کے بعد ہماری سے لڑوا. ہم تمہارے اندر روح نہیں ڈالے. پروسیس کو تو ایک دم آسان معلوم ہے نا کہ 40 دن تک اللہ تعالیٰ نطفہ رکھتا ہے، پھر 40 دن تک علقہ ہے نا، نطفہ علقہ، پھر 40 دن تک مدغہ، تو 320 ہو گئے، یعنی 4 مہینے ہو جاتے ہیں نا، 320 4 مہینے ہو گئے. پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ 4 چیز لکھواتا ہے نہیں. تو فرشتوں کے یہ پروسیس کو نہیں دیکھے، فرشتوں کے ذریعے سے پھر روح ڈالتا ہے. اسی لیے 4 مہینے سے پہلے اگر حاملہ کو کوئی تکلیف پریشانی ہو، یعنی ہلاکت کا مسئلہ آ جائے، تو ابورشن کرانے کی بھی اجازت ہے 4 مہینے سے پہلے. اجازت کہہ رہا ہوں میں، حلال نہیں کہہ رہا ہوں، اجازت کہہ رہا ہوں. اگر جان کی ہلاکت ہے، ہاں عذر ایک دم اشد ضرورت ہو، ورنہ 1 دن کا بھی بچہ پورا بچہ ہے، 1 دن کا بھی حمل پورا حمل ہے. ہاں خیر. آیت نمبر 77، ما انہ کان جماد ارزل فی غایت الرزالۃ والحقارہ. اسی سے ذرا پوچھو، جب پیدا نہیں ہوئے تھے، روح نہیں ڈالی گئی تھی، تو پہلا جب تمہارا قطرہ ماں کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ڈلوایا، اس قطرے کا ذرا ذکر کر کے بتاؤ. تمہارا وجود جس سے ہے،
نہیں بتا پاؤ. تو حیثیت تمہاری یہ ہے اور چلے ہو باس بادل موت کی لڑائی پر. اور دوسری آیتوں میں یہ ہے کہ بندہ سیکنڈ راؤنڈ میں یہ میرے اوپر فرسٹ راؤنڈ سے ایزی ہے، اس لیے کہ ولم تکو شیئا، پہلے تم کچھ نہیں تھے تو میں نے کچھ کیا. اب کچھ کے بعد کچھ نہیں کر سکتا. پہلے تو مٹیریل کا بھی پہلو نہیں تھا، اب تو مٹیریل ہے کہ نہیں. تو یہ تو ہوا علیہ ہین، پارہ نمبر سورہ مریم میں کہا یہ تو میرے اوپر بہت آسان ہے. خیر، بڑا ایمان تازہ ہو گیا. اب جو ہے آگے انشاءاللہ ایک مثال دے رہا اللہ تعالیٰ. اور کتنی آیت ہے کل؟ 83. ہاں تو انشاءاللہ ابھی ہے نا، آج منگل ہے نہیں، 2 دن ہے، 2 دن میں اس کو مکمل کرتے ہیں. آج کا درس جو ہوا الحمدللہ ایمان تازہ ہوا. اور اللہ سبحانہ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصی فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، اور ہم سب کی زندگیوں کو نور توحید اور نور ایمان سے ہمیشہ منور فرمائے. گھر بار میں اولاد میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے. ہم نے سنا ہے بزرگوں کے ذکر کے وقت جو ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اللہ یہ کورونا کی زحمت سے ہم سب کو محفوظ اور مامون فرما، اور سید الاولیاء سلطان الاولیاء صالحین کی اصل باب تاریخ آج کی تاریخ میں مولا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و طفیل میں ہم سب کو رحمت، برکت اور سعادتوں سے مالا مال فرما. ہم سب کے جتنے بھی رشتہ دار اعزاء اقربا جہاں کہیں بھی آباد ہیں پروردگار ان سب کی بھی حفاظت فرما، اور پورے ملک کی خصوصاً حفاظت فرما، اور پورے عالم کی حفاظت فرما، پورے انسانیت کی حفاظت فرما. یا اللہ سب کو معاف کر دے مولا، سب کو معاف کر دے مولا. حضور رحمت عالم کے صدق و طفیل میں سب پر رحم کر مولا. ہمیں نہ دیکھ مولا، اپنے حبیب کو دیکھ مولا. اپنے حبیب کو کل دیکھا تو نے، بڑے بڑوں کو، بڑے بڑے متشددوں کو، بڑے بڑے ظالموں کو تو نے معاف کر دیا. حبیب کے صدقے میں یا اللہ اب تو کوئی نبی نہیں آئے گا، اسی حبیب کے جمال پاک کے صدق و طفیل میں پروردگار ہم سب کو بھی معاف کر دے. یا اللہ تو راضی ہو جا مولا، تیری رضا ہم چاہتے ہیں مولا، تیرے حبیب کی رضا چاہتے ہیں مولا. تو جس حال میں بھی رکھ مولا، ہم سے ہمارا ایمان، ہماری توحید، ہمارا عقیدہ توحید و رسالت ہمیشہ پروردگار عالم ہماری عقلوں پر حاوی رہے، ہمارے علموں پر حاوی رہے، ہماری فکروں پر حاوی رہے مولا. ایسی سوچ، ایسی فکر ہم سب کو نصیب فرما. آمین بجاہ سید المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.